علامہ صاحب آپ کا زہد و تقوی، اچھا ایک تو ایک آپ کی منزل یہ ہے، اور ایک منزل یہ ہے کہ آپ کا زہد و تقوی، آپ کی عبادات، اور ظاہر ہے ساتھ ساتھ اسی اعتبار سے آپ نے سلسلہ نقش بند میں جو تقوی اور پرہیزگاری کا اہتمام کروایا، اور جو آپ نے اپنے مریدین کو جس انداز سے اس کی تربیت فرمائی، یعنی میں نے ایک جملہ استعمال کیا نا کہ جن کے کھانے کا اہتمام اور انتظام اور اس میں جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں احتیاط ایسی ہوتی ہو، تو وہاں تقوی اور پرہیزگاری کیا ہوگی، ذرا بتائیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین باتیں میرے پیش نظر ہیں اس وقت۔ ایک تو یہ ہے کہ جو خاص طور پہ جنازے کے حوالے سے جو شعر کہا گیا تھا وہ اتنا عالیشان ہے کہ یہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں مرنے سے پہلے تو میں بتا دوں گا موت کے وقت کہ مرنا کیسے ہوتا ہے یا مرنے کا طریقہ بتا دوں گا، اور پھر یہ شعر آپ نے وصیت کے طور پہ فرمایا تھا۔ تو یہ سب سے بڑی تربیت تھی آپ کی کہ زندہ تو انسان رہ لیتا ہے لیکن مرنے کے بعد کیسے زندہ رہے یہ تمہیں جاننا ہے۔ اب مرنا کیسے، مرنے کے بعد زندہ کیسے رہنا ہے، تاریخ میں زندہ رہنا، دلوں میں زندہ رہنا، تو یہ شعر ان کی پوری زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم آ جاتے ہیں ایک جانب کے تین باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا تھا، یعنی تعلیم و تربیت کا اہتمام تو تمام مشائخ تمام سلاسل میں ہی ہوتا ہے، لیکن سلسلہ مشائخ نقشبندیہ میں جو خاص طور پہ تین چار چیزیں ہیں وہ یہ ہے۔ پہلی چیز تو ذکر خفی ہے، یعنی ذکر جلی تو چلتا ہوا آ رہا تھا تمام سلاسل میں۔ بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا خواجہ سید امیر کلار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی ذکر بالجہر کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی تھی، لیکن حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذکر خفی کی طرف آ جائیے۔ اچھا، ذکر خفی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سانس کے ذریعے ذکر ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اب آپ ذکر کرنے بیٹھے ہوئے مجھے علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں، لیکن سانس آپ کی ہر وقت ذکر کر رہی ہے، لیکن جو ہے وہ مثل پاس نفاس یا پاس انفاس، یعنی ایسا ذکر کہ جو ہر سانس کے ساتھ ہو رہا ہو۔ یعنی ایک ہے کہ نفس سے آتی ہے یاد حضور کی خوشبو، ایک ہے نفس سے آتی ہو یاد حضور کی خوشبو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سانس سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی خوشبو آتی ہو۔ یعنی یوں کہیے، معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا اجازت سے، یوں کہیے کہ سانسوں کی ڈور ہر وقت گنبد خضرا سے اور اللہ کے گھر سے جڑی رہتی ہو۔ چلے میں ربائی پوری آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سنائیے۔ نفس سے آتی ہے یاد حضور کی خوشبو، بڑے دور سے آتی ہے بڑے قریب کی خوشبو، اور پسینہ کیوں نہ ہو مجھ کو گلاب سے بہتر کہ نبی کے جسم سے آتی ہے نور کی خوشبو۔ اللہ، تو یہ جو آپ نے نفس کے ذکر کی بات فرمائی ہے، فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اگر جہری طور پہ ذکر کر رہا ہو تو ہو سکتا ہے ریاکاری میں مبتلا ہو جائے، اور کبھی سو رہا ہو تو سانس تو اس کی چل رہی ہے مگر زبان تو بند ہو گئی ہے، تو کہا کہ اگر مثل سانس اللہ کا نام چلتا رہے تو لہٰذا یہ ہوتا رہے گا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ نقش بند اس کو کہا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ نے ذکر خفی کے ذریعے لوگوں کے قلوب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کو نقش فرما دیا تھا۔ تو یہ سانس کے لیے جو ذکر جو چل رہا ہے، پہلی تو آپ نے اس کی تلقین فرمائی ہے، اور یہ بات مثال کے طور پر میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی کو جب کوئی بات کہتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، یا کسی کو اچھا لقب دیتے ہیں، سر، باس، حضرت، فلاں، شیخ، تو اس پر اس کا اثر ہوتا ہے، تو اللہ کے نام کا اثر بندے کے دل پہ کتنا زیادہ ہوگا۔ اس لیے کہا گیا کہ سانس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ چلتا رہے۔ تقوی کے بارے میں بتائیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ذکر خفی کے ساتھ ساتھ آپ نے دو باتیں اور ارشاد فرمائی۔ کسی نے پوچھا تھا آپ سے کہ تقوی کے بارے میں یا تربیت کے بارے میں مشائخ کا سلسلہ کیا ہے یا ہمارا کیا ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ پہلی چیز ہے رزق حلال، اور دوسری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، یعنی رزق حلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، تو کہا کہ یہ یوں ہوگا، ہمارا طریقہ ہے ظاہراً با اخلاق ہونا اور باطناً با حق ہونا، یعنی رزق حلال بھی آپ کما رہے ہو اور آپ کا دل اللہ کی یاد سے محب بھی ہو۔ تو کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی ہماری جو تعلیمات ہیں وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے کہ ہم یہ قرآن کے خلاف چلے جائیں۔ کہا کہ ہماری تعلیمات شریعت کے مطابق ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ کہا کہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جنہیں تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور جو خاص طور پر آپ کے اپنے معاملات تھے وہ کیا تھے کہ نماز تہجد روزانہ 12 رکعت 6 سلام کے ساتھ پڑھنا، سرکار علیہ السلام کی سنت پر یہ سنت مبارکہ، یعنی اب پیروی رسالت علیہ السلام کی طرف، کیونکہ مشائخ کا سلسلہ آج یہ جو تصور دیا جا رہا ہے نا کہ بھئی یہ صوفیت کوئی الگ ہے، تصوف کوئی ایک الگ چیز ہے، نہیں، تصوف شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تصوف۔ اگر شریعت کے راستے کو چھوڑ کر کوئی تصوف کی بات کرتے ہیں تو گمراہیت کی طرف ہے۔ بہت اچھی بات۔ تعلیمات قرآن، تعلیمات اسلام، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، یہ تصوف ہے، اس سے ہٹ کے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ دوسرا آپ کا معمول یہ رہا تھا جو خاص طور پر کہ تہجد کے بعد سے لے کر نماز فجر تک
آپ مستقل دعا میں مشغول رہتے تھے، اچھا مستقل دعا کے اندر مشغول رہتے تھے، اللہ۔ یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہوتا نماز پڑھاتے تھے، پھر آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، اس کے بعد نماز اشراق اور نماز چاشت، یعنی شیڈول آپ دیکھیے۔ ایک لمحہ رکیے، بہت اہم بات آپ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ تہجد کے بعد سے لے کے فجر تک کا وقت ظاہر ہے چونکہ دعا کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے، اور وہ بات ہے دعا کو ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ہم نارملی کرتے یہ ہے کہ نوافل کی کثرت تو کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے جو اس کا ماخذ ہے، اس کا مغز ہے، اس کا حب ہے، دعا صلاح المومن، دعا مخل عبادت، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن کا ہتھیار ہے، عبادت کا مغز ہے، جسم پورا ہو، سلامت ہو، مگر ذہن نہ ہو، دماغ نہ ہو، عقل نہ ہو، فہم نہ ہو، فراست نہ ہو، تو آپ بتائیے کہ اس عبادت کا کیا فائدہ؟ بتا کہ سرکار نے فرمایا کہ غافل دل سے دعا مت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جت کے دعا کرنی ہے، دل کو جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرنی ہے۔